السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین زی وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 128 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ آیت مذکورہ میں میاں بیوی کے باہمی جو تعلقات ہیں یا ان کے جو مسائل ان کو درپیش ہیں، ان کا حل اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور کسی عورت کو اگر اندیشہ ہو، مِن بَعْلِهَا، کہ اس کا جو شوہر ہے، گھر والا ہے، نشوزاً او اعراضاً، زیادتی کرے گا یا اس سے بے رخی کرے گا، تو اس سورۃ نساء کی آیت نمبر جو ہے 34 میں اسی طرح کا تذکرہ تک واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہے۔ تو یہاں فرمایا جن مردوں سے، یعنی کسی عورت کو مرد سے سرکشی کا یا زیادتی کا یا بے رخی کا اندیشہ ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے گناہ تم پر، ان یصلحا، کہ تم صلح کر لو، بینہما صلحا، اچھی صلح آپس میں صلح کر لو۔ تو یہاں صلح سے مراد دو طرح کا ہے کہ اگر یعنی دونوں فریق جو ہے اس میں کچھ کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کا حقوق کا تو کر لیں، مل جائیں، یا پھر اچھے اور آسان طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ یعنی جن بعض پہلے جو اس میں تھا کہ تم سرکشی کا اندیشہ ہے، جن عورتوں سے وہ عورتیں اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کرتیں، بیجا ضد کرتی ہیں، اس میں اڑی رہتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور یہاں پھر فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں کہ جنہیں اپنے خامزوں سے شکایت ہے۔ اب دونوں اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ بعض اوقات زیادتی عورت کی طرف سے ہوتی ہے اور بعض اوقات مرد جو ہے وہ ظلم و زیادتی کا شکار بناتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کو تذکرہ فرمایا اور ان کے لیے رہنمائی فرمائی کہ دونوں میاں بیوی جو ہے بے جا زیدانہ پر نہ اڑے رہیں، بلکہ دونوں اپنے حقوق سے جس قدر ممکن ہو سکتا ہے دستبردار ہو جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، یعنی کمپرومائز کریں ایک دوسرے سے۔ جھگڑا جو ہے یا علیحدگی سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ آگے جو ہے گزارا، جس طرح ہم کہتے ہیں، تو یہ کیا جائے، تھوڑا تھوڑا دونوں اپنے حقوق کی قربانی دے دیں۔ تو فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، صلح جو ہے وہ اس میں خیر ہے، اس میں بہتری ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، البتہ انسانی جو نفس ہے اس میں لالچ کا جو عنصر پایا جاتا ہے، لالچ، اور یعنی اپنا مطلب کا، اپنے طرف کو کھینچنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پایا جاتا ہے، یعنی مرد چاہے کہ میرا پورا جو مہر ہے اگر اس میں علیحدگی ہوتی ہے وہ واپس آ جائے، یا جو مال تھا وہ سارا واپس آ جائے، اور چاہتی ہے کہ میں نہ دوں، تو اس طرح کے جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ صلح ہر صورت میں بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے فرمایا ایک پہلو تو فائدے کا اس میں اٹھانے کے لیے کہ دوسری چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے، تھوڑی سی اپنی خواہشات کو یا اپنے ضروریات کو قربان کر کے تھوڑا سا اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو اسے اپنا لینا چاہیے۔ تو اگر نہیں ہے تو پھر اچھے طریقے اور آسان طریقے سے ایک دوسرے سے علیحدگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کر لینی چاہیے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، تقویٰ اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، تو اللہ تعالیٰ ہیں، بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم احسان کرو، احسان جو ہے نا اسلام میں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اور تقویٰ اور احسان
تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، یعنی تمام معاملات میں اس بات کو مد نظر رکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کہ اس میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے، اس میں اللہ اور رسول کے میں مخالف تو نہیں جا رہا۔ اور احسان سے مراد یہ ہے کہ اس میں یہ یقین رکھنا کہ میں اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، یا پھر اگر اتنی وہ نہ ہو تو پھر کم از کم یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے اللہ، یعنی اگر ممکن ہے جب یہ اللہ اگر دیکھیں نا، اس کی بات ایسی ہے کہ شاگرد جب استاد کے سامنے بیٹھتا ہے یا مرید پیر کے سامنے وہ دیکھتا ہے کہ پیر مجھے دیکھ رہا ہے، استاد شاگرد دیکھتا ہے کہ استاد مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ بڑا محتاط اور مؤدب ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، تو لازمی بات ہے کہ انسان برائی سے، زیادتی سے اعراض کرے گا، بچنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو اچھا اور بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خاندانی میں جو معاملات ہیں ان کو برقرار رکھنے کا جو طریقہ بتایا کہ میاں بیوی آپس میں نا حقوق میں کمی بیشی کر کے اصلاح کا رستہ نکال لیں، ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں تو ان میں اصلاح کا پہلو دیکھیں، ان کی ضد نہ، لڑائی جھگڑے پر ساتھ مقابلہ بازی پہ نہ آئیں، بلکہ اصلاح کا پہلو دیکھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2672 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد جو ہے وہ ایماندار عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی بات اسے بری لگتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دوسری کئی باتیں اچھی ہوں گی۔ میاں بیوی کے جو کوئی بھی اللہ جو تعلقات ہیں نا، اس میں جو اللہ سے ڈرنا ہے یا حسن سلوک کرنا ہے یا ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے یا اللہ کی رضا کی خاطر زیادتی کو اور کمی بیشی کو برداشت کرنا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا بہت مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اچھا بدلہ دینے والے ہیں۔ تو اسی طرح ام المومنین، امہات المومنین میں سے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بوڑھی ہو گئی تھی تو انہوں نے یعنی دیکھا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پیشکش کی کہ میں اپنی حصے کی جو باری ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جوان تھی میں انہیں دیتی ہوں، تو اب میرا صرف یہی خواہش ہے کہ میں قیامت کے دن آپ کی بیویوں سے اٹھائی جاؤں۔ تو یعنی اگر انسان تھوڑا سا بیک فٹ پہ جا کے اپنے تھوڑے سے قربانی اپنی خواہشات کی یا ضروریات کی دے لے تو معاملات اچھے ہو سکتے ہیں، سلجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔